ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا حمد و ثنا بزرگی کبریائی ہر طرح کی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر کے لیے لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر عزیز سامعین کرام اور سننے والی انتہائی قابل احترام میری دینی ایمانی روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا یہ خطبہ ایک مسلمان مومن بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں کس طرح سے ہوتی ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کیسا رکھنا چاہیے، اس عنوان اور موضوع سے ہم سماعت کریں گے۔ پروردگار کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں مالک کائنات اسے اپنے عمل کی زینت بنانے کی ہمیں سعادت اور توفیق سے بہرہ مند کرے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 29 سورۃ جن ہے، کل کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ کل کا مطلب یہ ہے کہ مالک کائنات اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ بات کہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بتا دیں، سمجھا دیں، سکھا دیں، اور اس کے بعد جنوں کی ایک لمبی چوڑی تفصیل بیان کی، جنہوں نے آپ علیہ السلام کا قرآن پڑھنا، قرآن تلاوت کرنا سماعت کیا تھا۔ پھر جا کر انہوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید پہ تبصرہ کیا۔ اس کے بعد دوسری بات فرمایا کہ میرے نبی ان لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں یہ سبق اور یہ درس ہے کہ اللہ وستقاموا علی الطریقۃ، اگر یہ لوگ دنیا میں رہنے والے، دنیا میں بسنے والے استقاموا علی الطریقۃ، دین اسلام پر، دین حق پر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں،
تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں وہ ایسی ہوں گی جو ان کے تصور میں بھی نہیں۔ یہ بات اہل مکہ سے کی جا رہی ہے۔ اہل مکہ کی سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی مجبوری اور پریشانی یہ تھی کہ علاقہ خشک تھا، پتھریلی زمین تھی، انہیں اپنے باغات کے لیے، اپنے پھلوں کے لیے سب سے زیادہ انتظار جس چیز کا تھا وہ آسمان سے برسنے والی بارش کا تھا۔ رب نے اس آیت میں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر اہل مکہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اللہ کے دین کو قبول کر کے اس پر استقامت اختیار کرے، ڈٹ جائے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا فرما دیں گے، پانی سے سیراب کر دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ ماءً غدقا کا مطلب یہاں پر اللہ انہیں وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ رب سے ڈرتا ہے اللہ اس بندے کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک انسان کی سب سے بڑی پریشانی اس کے دل و دماغ میں، قلب و جگر میں، فہم و فکر میں، فراست اور شعور میں یہ ہوتی ہے کہ میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو سیدھا کر لو، رزق تمہیں وہاں سے ملے گا۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہاں سے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ مل سکتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ نوح ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا تم اپنے رب سے توبہ کرو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں پر استغفار توبہ کے معنی میں ہے۔ ویسے استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، توبہ کرو۔ انہو کان غفارا، وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار تم پر بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال بھی زیادہ کر دے گا۔ وَبَنِينَ، تمہارے بچے، بیٹے، اولاد سبھی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اولاد میں بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو لوگ زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بیٹے اللہ زیادہ دے گا۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات، اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ان تینوں آیتوں میں پہلے انسان کی ذمہ داری بتائی گئی کہ اسے سیدھا کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اگر وہ اپنے آپ کو درست کر لے تو اس کا رب بے وفا نہیں ہے۔ بندہ اگر رب کے ساتھ وفا کرے اللہ اس سے زیادہ وفائیں کرنے والا ہے، اللہ اسے زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب التفسیر میں یہ حدیث آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا۔ صحیح مسلم میں 3005 نمبر یہ حدیث ہے۔ سیدنا صہیب بن سنان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کانا فیمن قبلکم مالک، پہلے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ بادشاہ اپنے دور کا انتہائی ظالم اور جابر حکمران تصور کیا جاتا تھا۔ کان لہو ساحر، ایک بڑا ماہر جادوگر بھی تھا اس نے رکھا ہوا، اپنے مختلف معاملات کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سیدھا رکھنے کے لیے۔ فلما کبر، جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ کو ایک پیغام بھیجا کہ انی قد کبرت، مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ وقت میرا اس دنیا میں نہیں ہے، آپ ایسے کریں فَبْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، ایک مجھے ذہین
اور قابل سٹوڈنٹ دیں، میں اس کو اپنے جادو کے اصول پڑھا دوں، جادو سکھا دوں، میرے بعد وہ آپ کے کام آئے گا۔ فَبَعَثَ مَلِكٌ غُلَامًا إِلَيْهِ، بادشاہ نے اس کی طرف ایک لڑکا روانہ کر دیا۔ اب یہ لڑکا نوجوان یہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ فَقَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، لڑکا جس راستے پہ جایا کرتا تھا اسی راستے پہ ایک راہب، اس دور کا ایک مسلمان آدمی، رب کی عبادت کرنے والا، رب سے ڈرنے والا، کَانَ فِي صَوْمَعَتِهِ، اپنا ایک عبادت خانہ بنا کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اس دن چلتے چلتے اس کے پاس رکا اور اس راہب سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ راہب نے اپنا سارا عقیدہ اسے سمجھایا، بچے کو سکھا دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اللہ کی توحید بتائی، صحیح عقیدہ اسے سمجھایا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا، وقت گزرتا چلا گیا، جادوگر اسے سزا دیتا کہ تم میرے پاس لیٹ آتے ہو، گھر والے سزا دیتے کہ تم میرے پاس لیٹ آتے ہو۔ اس نے اس کا بھی حل نکالا، حدیث بڑی لمبی ہے۔ نتیجہ تن ایک دن وہی لڑکا جا رہا ہے، مرّا بدابۃ عظیمۃ حبست الناس، ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع کیا ہے؟ جب بندہ ٹھیک ہو جائے رب اسے ایسا نوازتا ہے کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ رب کی وفاؤں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، رب کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، رب کی عنایتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سدھارنے کی ضرورت ہمیں اپنے آپ کو ہے، درست کرنے کی ضرورت اپنے اعمال کو ہے، اپنے عقیدوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص اس دور کے مسلمان جو ہر وقت حالات کا رونا روتے ہیں، مشکلات کا ڈھنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں، اپنی مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، اور یہ بات حق اور سچ بھی ہے۔ آپ دنیا کا نقشہ کھول کے دیکھ، ایریٹریا ہو، انڈونیشیا کے علاقے ہوں، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، گروزنی ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، عراق ہو، برما ہو، شام ہو، ہر جگہ پر اگر کوئی ملت، کوئی امت بستی ہوئی نظر آئے گی، ظلم کی چکی کے اندر اگر کسی قوم کے بچے یتیم ہوتے نظر آئیں گے، اگر کسی کے گھروں پر گولہ و بارود کی برسات نظر آئے گی، آتش و آہن کی بارش نظر آئے گی، سسکیاں اور چیخیں سنائی دیں گی، عصمتیں لٹتی سنائی دیں گی، آنچل لٹتے ہوئے قبرستان آباد ہوتے، بستیاں ویران ہوتی اگر نظر آئیں گی تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ امت ان کا دین حق اور سچ نہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ ان کے عقیدے میں خرابی اور فتور ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ ان کا رب کمزور ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ اس امت کے افراد کم ہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ اس امت کے وسائل کم ہیں۔ بات وہی ہے جو اقبال نے کہی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں آسمان کو کہتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، صرف فضائے بدر پیدا کرنی ہے۔ فضائے بدر کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ وہ درست کرنا ہوگا۔ یہ بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، بہت بڑے جانور وحشی درندے کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک وہ عبادت خانے میں کچی دیواروں اور اینٹوں میں بیٹھا ہوا راہب ہے، وہ تیری بات کرتا ہے، اور ایک جادوگر ہے جو مجھے دنیا بنانے کے اصول سکھاتا ہے۔ میں کنفیوژن میں ہوں، میں پرابلم میں ہوں، میں ڈبل مائنڈڈ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کون ٹھیک ہے۔ آج میں عالم جاننا چاہتا ہوں کہ امر الراہب احب الیک ام امر الساحر، کہ جادوگر ٹھیک ہے یا راہب ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی کہا اللہم ان کانا امر الراہب احب الیک فاقتلھا، یا اللہ میں پتھر مارنے لگا ہوں، اگر راہب سچا ہے جو تیری بات کرتا ہے، تیری طرف دعوت دیتا ہے، میرے اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ اور یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا،
وہ جانور مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا، لوگ آنا جانا شروع ہو گئے۔ اپنے راہب کے پاس آیا، سارا معاملہ اسے بتایا۔ اس نے کہا کہ بات وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں تک پہنچنی چاہیے تھی، اب آپ کی آزمائش شروع ہونے والی ہے، اور میں سمجھتا ہوں تو عقیدے کے اندر، رب کے قرب کے اندر مجھ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3005۔ بات پھیلتی پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہ لڑکا لوگوں کو دم کرتا ہے، لوگوں کے علاج کرتا ہے۔ یبرئ الاکمہ، پیدائشی نمونہ بھی اس کے پاس آتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی اور بصارتیں پلٹ آتی ہے۔ اس کے پاس والابرص، یہ پھل بہری کا مرض، جسم پر سفید داغ نشان بننے والے، ایسا مریض پیشنٹ آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہر طرف اس کا نام اور چرچا ہونے لگا۔ ایک بادشاہ کا انتہائی قریبی دوست، کانا جلیس لمالک، بادشاہ کا دوست ہے، قد عامی آنکھوں سے نبینا ہو چکا ہے، اس کے کانوں میں بھی یہ صدا، یہ ندا، یہ آواز اور یہ چرچا پہنچا، کوئی لڑکا اس طرح کا علاج کرتا ہے۔ اسے بلایا، کہا یہ سارا مال پڑا ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ میرا علاج کر دیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ انک شفیتنی، آپ علاج کرتے ہیں، آپ شفا دیتے ہیں۔ کہا لا اشفی، شفا تو میں نہیں دیتا، یہ ہم مسلمان ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ہم نے شافی بنایا ہوا ہے، شفا دینے والے۔ کہا میں نہیں شفا دیتا، انما یشفی اللہ، شفا دینے والی ذات پروردگار کائنات کی ذات ہے، میں تو صرف ایک کوشش کرتا ہوں، شفا وہی رب دیتا ہے، اور ساتھ ہی اس بندے کا علاج کی آنکھوں سے نظر آنے لگا۔ بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا یہ علاج کیسے ہوا؟ لڑکے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، چھپا گیا، اور بادشاہ نے پوچھا شفا کس نے دی؟ کہتا ہے کہ شفان اللہ، مجھے میرے رب نے، مجھے میرے اللہ نے شفا دی۔ یہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلانے والا، کہا کیا؟ اور ربی غیری، میرے علاوہ بھی کائنات میں کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، ربی و ربک اللہ، ہے تیرے علاوہ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ فلم یزل یعذبہ، بادشاہ مسلسل اسے ہدایت دینے والا۔ اس نے لڑکے کا ایڈریس بتایا، راہب کا ایڈریس بتایا، بندے سارے گرفتار ہو کے آپ جانتے ہیں جب اسٹیٹ سے لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ریاست سے لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر حالات کی تصویر کیا بنتی ہے۔ یہ تحریک لبیک کے قصے، پرانے طالبان کے قصے، اس طرح کی چیزیں ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ سرکاری طور پر گرفتار ہو گئے لوگ، بلا لیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا۔ لڑکے کو بادشاہ نے سامنے کھڑا کیا، کہا مجھے تو توقع نہیں تھی تم یہاں تک پہنچے ہو، قتل کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ مخلص ہے، رب اس کی مدد اس انداز سے کرتا ہے، رب کی رحمتیں ایسے اترتی ہیں، رب کی عنایتیں ایسے اترتی ہیں۔ وقت کا حاکم بے بس، مجبور، لاچار نظر آتا ہے ایک نوجوان کے سامنے، کہاں ریاست، کہاں اسٹیٹ، کہاں ملک، کہاں حکومت، کہاں اس کی فورسز، کہاں اس کی مشینری، اور کہاں پہ کھڑا ہوا نہتا نوجوان۔ کیا مقابلہ بنتا ہے، کتنے فیصد کا مقابلہ بنتا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن بادشاہ لاچار نظر آتا ہے، اور بچہ اسے چیلنج دے رہا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو شاید کامیاب نہ ہو پائیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، بادشاہ نے اپنی فورسز کو بلایا، اور بلانے کے بعد اسے کہا فَذْهَبُوا بِهِ، اس کو لے جاؤ اِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فلاں پہاڑ، سب سے اونچا پہاڑ، اس پر لے جاؤ، اور فَاسْعَدُوا بِهِ اِلَى ذُرْوَةِ الْجَبَلِ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جانا، وہاں پہ جا کر پوچھنا ان رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، اگر یہ بندہ اپنا عقیدہ چینج کر لے، اپنے رب سے تعلق توڑ لے، اپنے رب سے غداری کرے، اپنے رب سے بے وفائی کرے، ایسی صورت میں اسے واپس لے آنا، وَإِلَّا فَطْرَهُ، ورنہ اسے وہاں سے نیچے گرا دے۔ وہاں پہ پہنچے، بچہ صرف ایک دعا پڑھتا ہے، وہ دعا آج بھی ہماری حصن المسلم میں موجود ہے، لوگوں کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، وہ دعائیں یاد ہیں۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ یہ میرے دشمن ہیں، تو ان کو میری طرف سے کافی ہو جا۔
یہ دعا پڑھی فرجف الجبل، پہاڑ کانپا، سارے لوگ نیچے گر گئے اور یہ بچہ اکیلا بچتا ہے۔ فیمشی الی الملک، چلتا ہوا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے پوچھا، بتایا کہ وہ تو سب مارے گئے، نیا لشکر بلایا، نئی فورسز، نئے لوگ، نئے کمانڈوز، کہا فَاذْهَبُوا بِهِ، اس کو لے جاؤ، اور اس کو لے جا کر فَاحْمِلُوا فِي قُرْقُورٍ، ایک چھوٹی کشتی، اس میں اسے سوار کرنا، اور اس کشتی کو لے کر فَتَوَسَّطُ الْبَحْرَ، سمندر کے سینٹر میں لے جانا، اور سمندر کے سینٹر میں پہنچ کر اسے پوچھنا اگر اپنے رب سے غداری کرے، دین کو چھوڑ دے، ان رجا عن دینہ، تو واپس لے آنا، ورنہ وَإِلَّا فَقْذِفُوهُ فِي الْبَحْرِ، اس کو سمندر میں گرا دینا۔ کشتی وہاں پہ پہنچی، بچے کی زبان سے وہی کلمے نکلے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بچے کا دل رب کے ساتھ مخلص ہے، بچے کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہے، اور یہی آج کے دور کے مسلمان کو سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اپنے عقیدے کے حوالے سے، اپنے نظریے کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے، اپنی فہم کے حوالے سے، اپنی سمجھ اور دانش کے حوالے سے، اور المیہ یہ ہے ہمارا سب سے کمزور تعلق پروردگار کائنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، اسٹیٹس کی قربانی نہیں دیتے، رب کے خوف کی قربانی دے دیتے ہیں، اولاد کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، رشوت اور کرپشن لے کر رب کو ناراض کر لیتے ہیں، گناہ کی محبت میں اپنے دل کی لذت کو ترک نہیں کرتے، رب کی جنتوں کی اور رضا کی لذت کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہی المیہ ہے، ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے تعلق کو اگنور کرتے ہیں، اپنے دنیا کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنی دنیا میں بنی ہوئی ساکھ کو ہم قربان اور اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا وہاں پر جا کر سمندر کے سینٹر میں بھی وہی دعا پڑی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو مجھے کافی ہو جا اپنی چاہت کے ساتھ ان لوگوں کو۔ کشتی فانکفت السفینہ، کشتی الٹی، فغارقوا، سب غرق ہو گئے، یہ اکیلا بچتا ہے۔ یمشی الی الملک، بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہے، اور وہ بادشاہ پھر اس سے سوال کرتا ہے، کہا بادشاہ تو بیچارہ کیا کرے گا؟ انک لست بقاتل، تیرے میں ہمت نہیں ہے کہ تم میرا کچھ بگاڑ سکے، میرا کچھ کہہ سکے۔ یہ جملہ کون کہے گا؟ کس طاقت کے ساتھ کہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی طاقت ہے، رب کے ساتھ اخلاص کی طاقت ہے، صحیح عقیدے کی طاقت ہے۔ کہا تو کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، ان تفعل ما آمرک بہ، تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک انداز، ایک طریقہ بتلاتا ہوں، اگر تو وہ کر لے تب تو مجھے قتل کر لے گا، ورنہ مجھے نہیں نظر آتا کہ تیرے اندر کوئی ہمت، کوئی تیرے اندر راستہ تیرے پاس ہے کہ تو میرا کچھ بگاڑ سکے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ تو تجمع الناس فی صعید واحد، ایک بڑے میدان میں، بڑے اسٹیڈیم میں، کھلی جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تسلبنی فی جذع، ایک کھجور کے تنے پر مجھے سولی پہ لٹکا دے، اور اس کے بعد ایک تیر پکڑ، خود سہمن، اس تیر کو پکڑنے کے بعد ضع السہم فی کبد القوس، کمان کے اوپر رکھ کر ایک کلمہ پڑھ، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس نوجوان لڑکے کا رب ہے، پھر اس تیر کو چلا، اور وہ تیر مجھے لگے گا، میری موت واقع ہو جائے گی، ورنہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ پہاڑ پہ تو نے بھیجا مارنے کے لیے، وہ رب بچانے کے لیے میرے لیے کافی ہو گیا۔ سمندر میں تو نے بھیجا، رب بچانے کے لیے کافی ہو گیا۔ رب کی رحمتیں اترتی ہیں، فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے، فرشتے مدد کو اترتے ہیں، فرشتے نصرت کو اترتے ہیں۔ کہا یہ کر لے، بادشاہ نے کیا، لوگ جمع ہوئے، تیر پکڑا، بسم اللہ پڑھ کے لڑکے کو مارا، لڑکے کی کن پٹی پہ لگا، لڑکے کی موت واقع ہو گئی، لیکن سب کے سب لوگ ایمان لے آئے۔ پھر اسے مارنے کے لیے بادشاہ نے ان لوگوں کے لیے کھندقیں کھدوائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورت نازل فرمائی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اصحاب الأخدود سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟
सुहैब बिन सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रसूलुल्लाह से बयान की हुई इस हदीस में कि ताल्लुक अल्लाह के साथ मुखलिस हो, रब की रहमतें उतरती हैं, बंदे की परेशानियां नहीं रहती, टेंशने नहीं रहती, गम नहीं रहते, दुख नहीं रहते, रंज नहीं रहते, क्राइसिस नहीं रहते। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की पनाहें, अल्लाह की हिफाजतें, अल्लाह की बरकतें इंसान का मुस्तकबिल और नसीब सवारती चली जाती हैं। एक नहीं, एक और रवायत वो सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में 1935 नंबर फरमाते हैं बअसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासमियति राकिब, 300 बंदे अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुने, रवाना कर दिए। और हमारी जिम्मेदारी ये थी नर्सुदु ईरा कुरैश का एक काफिला जिसमें ऊंट भी, घोड़े भी, लोग भी, सामान भी वो आ रहा था, उसकी हमने निगरानी, उसके लिए घात लगा के बैठना था। हम आ गए और हमें आते हुए फज़्ज़बादाना जिराबन मिन तमर, एक थैला दे दिया, उसमें खजूरें, 300 बंदा एक थैला खजूरों का अब लेकर अल्लाह के दीन के लिए निकला। जब इंसान रब के साथ, अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस है, फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर जिंदगी आसान ही आसान है। उसे दुखों में भी अल्लाह ताला की तरफ से सुकून महसूस होने लगता है। वो दुख उठाकर भी सब्र करके रब को राजी कर लेता है। कहा हम निकले एक थैला लेकर, और वह हुआ वह अमीरुना यौमा इदिन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे अमीर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह। लश्कर ने सफर शुरू किया, एक खजूर मिलती हमें, एक खजूर। जो रोटी हम खाते हैं, एक रोटी के अंदर 350 कैलोरीज होती है, एक रोटी के अंदर 350 कैलोरीज। और आदमी कम अज कम उसे 3 रोटियां वो एक वक्त में खाना खा लेता है, 2 तो खा लेता है। 700 कैलोरीज एक वक्त में इंसान खाता है, 700 शाम के वक्त में, 1400 कैलोरीज सालन में जो कैलोरीज वो इलावा है। और एक खजूर में सिर्फ 80 कैलोरीज होती है। कहते हमें सिर्फ एक खजूर अबू उबैदा बिन जर्राह देते, योतीना तमरतन वाहिदतन, एक खजूर हमें देते, और हम उस खजूर को लेकर नमुस्सुहा कमा यमुस्सु सबीक्षु, उसे अपने मुंह में रखकर चूसते रहते। उसी से हमारे जिस्म की ताकत पूरा दिन बहाल रहती, रात को भी बहाल रहती। अगले दिन एक खजूर मिलती। एक ताबी ने सुना, वो हैरान हो गया, कहने लगा कैफा तस्नऊना, ये तुम करते क्या थे एक खजूर के साथ, ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह ताला एक खजूर में भी इतना रिज़्क़, इतनी बरकत उतार देता है कि इंसान को कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं लगती। कहा हम खाते थे उसे, चूसते रहते थे, वक्त गुजरता चला गया। और वक्त इतना गुजरा, एक दिन ऐसा आया, कहते हैं फ़अक़मना निस्फ़ अश-शहर बिस्साहिल, समुद्र का साहिल था, 15 दिन गुजर के 300 बंदे को कुरैश के काफिले के इंतजार में, इस्लाम की लगी हुई ड्यूटी निभाने में, अदा करने में खजूरें खत्म हो गई। वजदना फक़दहा हीना फ़क़दनाहा, जब हमने खजूरें हमारी खत्म हुई, हमने देखा खजूरें खत्म हो गई। अब क्या किया जाए? कहते हैं नज़रिबु बि असीशिनल खबता, हमारे पास डंडे, सोटे, लाठियां थी, दरख्तों को मारते, दरख्तों के कुछ बच्चे नीचे गिरते, उनको पानी में नबुल्लुहु बिलमाई, उनको पानी के साथ भिगो लेते, उसी को हमने खाना शुरू कर दिया। हत्ता करिहत अशदाकुना, हमारे मुंह की साइडें, हमारे होंठ जहां पे मिलते हैं, जिसे बाशे कहते हैं, यहाँ पे जख्म हो गए, लेकिन अज़म में कोई कमी नहीं, कोई शिकवा नहीं है रब के साथ, कोई शिकायत नहीं है रब के साथ। अल्लाह के दीन के गलबे के लिए निकले हैं। यह है ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस ताल्लुक, अल्लाह के दीन के साथ वो ताल्लुक जो एक मुसलमान का होना चाहिए। कोई जजा फजा नहीं, कोई नाशुक्री नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दर्दमंदी का इजहार नहीं, किल्लत सब्र नहीं, रब के साथ किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं, अल्लाह के दीन पर इत्मीनान है। हत्ता करिहत अशदाकुना, मुंह जख्मी हो चुके हैं। एक आदमी ने देखा फलम्मश्तद्दल जूअ, कि भूख बहुत ज्यादा हो गई, लोग बड़ी परेशानी में हैं। फराजुल मिन्ना, एक आदमी था हम में, नहरा सलासा जदाइरा, उसने 3 ऊंट
ان کو نہر کر دیا، لوگوں کی دعوت، ثم نہر ثلاث جدائے، پھر 3 اونٹ نہر کیے، لوگوں کی دعوت کی، پھر 3 اونٹ نہر کیے، لوگوں کی دعوت کی، لیکن ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے نہاہ عنہ، اسے منع کر دیا کسی حکمت عملی کی وجہ سے، اب آپ یہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگلے ہی دن جب ہم سمندر کے کنارے پر نکلے، رأینا القصیب الزحمہ، ہمیں سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑا ٹیلا نظر آیا، جیسے ریت کا ٹبا ہوتا ہے، ٹیلا ہوتا ہے، پاس جا کے دیکھا، فَإِذَا حُوتٌ مَيْتٌ، وہ ٹیلا نہیں، وہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے، یقال لہ العنبر، اسے عنبر کہا جاتا ہے۔ اس مچھلی کے پاس پہنچے، امیر کو بلایا، امیر نے کہا انہا میتۃ، یہ مردار ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا لا بل نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں کون، ہماری شناخت کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اللہ کے دین کے لیے ہیں، یہ حلال ہے ہمارے لیے، فَقُلُوا مِنْهَا، کھانا شروع کرو۔ کہتے ہیں ہم نے اس سے کھانا شروع کیا، 15 دن گزرے تھے، باقی 15 دن ہم نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، حتیٰ سمنا، موٹے تازے ہو گئے، کمزوریاں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی، بھوک چلی گئی، قحط سالی چلی گئی ہم سے، ہم صحت مند، تندرست، موٹے تازے اور توانا ہو گئے، اسی کیفیت میں چل رہے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے اس ایک مچھلی میں نقطۃ الفدر کا قدر الثور، جیسے بہت بڑا بیل ہوتا ہے، اس کے برابر ہم ٹکڑا کاٹتے تلواروں کے ساتھ اور اسے پکا کر ہم کھا لیتے۔ کہتے ہیں وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ نگ تعریف الدہنا من وقب عینہ بالقلال، قلال کلہ، بہت بڑے مٹکے کو، گھڑے کو، بہت بڑے مٹکے گھڑے اسے کہتے ہیں، کہتے ہیں کئی گھڑے ہم نے تیل، اس کی آنکھ کا جو دہانا تھا، مچھلی کبھی آپ خریدتے ہیں آپ کو چربی نظر آتی ہے اس کی آنکھ کی جگہ پر، اس چربی نما تیل سے ہم نے کئی مٹکے بھرے، اور فرمایا جب اس کی آنکھ خالی ہو گئی، ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح نے فَأَخَذَ 13 رَجُلًا مِنَّا، 13 بندے ہم میں سے چنے، اور ان 13 کو فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْفِ عَيْنِهِ، اس کی آنکھ کے سوراخ میں بٹھایا، 13 بندے اس کی آنکھ کی سوراخ میں بیٹھ گئے، اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ اور کہتے ہیں فَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَائِهِ، اس کے کانٹوں میں سے ایک بہت بڑا کانٹا لیا، اسے سیدھا کھڑا کر دیا، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَطْوَلِ رَجُلٍ، لشکر میں سے سب سے لمبے قد کا بندہ اسے چنا، پھر إِلَىٰ أَطْوَلِ جَمَالٍ، سب سے اونچا اونٹ انہوں نے منتخب کیا، سب سے اونچے اونٹ پہ سب سے اونچے آدمی کو بٹھایا، اس مچھلی کے کانٹے میں سے گزارا تو وہ آدمی بآسانی گزر گیا، اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ اور 15 دنوں کے بعد ہم نے اس کا گوشت جو باقی بچا مچھلی کا، اس کا ہم نے اسے خشک کیا، کدی سوکھا لیا، سوکھا بنا لیا تاکہ سفر میں خراب نہ ہو۔ واپس مدینہ میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کیفیت، سارا منظر بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا ھذا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ اللہ کی طرف سے ایک رزق تھا جو اسپیشلی پروردگار کائنات میں تمہارے لیے نکالا۔ جب انسان قوم ہو، فرد ہو، امت ہو، ملت ہو، ملک ہو، ریاست ہو، گھر ہو، فیملی ہو، برادری ہو، قبیلہ ہو، ادارہ ہو، تنظیم ہو، تحریک ہو، رب کے ساتھ مخلص ہو جائے، پھر اس کے رزق کا انتظام آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی آج کے اس دور میں اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مخلص کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار کائنات کی نہ تو وفائیں بند ہوئی ہیں، نہ رحمتیں کم ہوئی ہیں، نہ عنایتیں ختم ہوئی ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اپنے بندوں پر ان کا سلسلہ رکا ہے، صرف درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جامع ترمذی میں ایک روایت آتی ہے 2035 نمبر پر، ابن جریج المکی، عبد الملک بن عبد العزیز ان کا اصل نام ہے، ابن جریج المکی کے نام سے معروف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے اور روایت کا نمبر 2035۔ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سائل آ گیا، جاءہ سائل آ کے کہتا ہے سألہ دینارا، مجھے 1 دینار چاہیے، 1 دینار مانگا، سونے کا 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، مجھے 1 دینار چاہیے۔
فقال لخازنہ، اپنے خزانچی کو بلایا، اپنے منشی کو بلایا، اکاؤنٹنٹ کو بلایا، کہا اسے 1 دینار دے دو۔ اکاؤنٹنٹ، منشی، یہ بڑے لوگوں کے کچھ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کہنے لگا جی ہے تو صحیح اکاؤنٹ میں لیکن صرف 1 دینار ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اسے دے دیتا ہوں، لیکن لجوت انت و عیالک، نہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ بچے گا، نہ آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے بچے گا۔ کہا تو مجھے بتا کہ مالک میں ہوں یا تو؟ میں نے کہا نا تو دے دے اسے، 1 دینار ہے نا، کوئی بات نہیں۔ وہ دینار اسے دے دیا، وہ دینار سائل لے کے چلا گیا۔ کہتے ہیں ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم اسی جگہ پہ موجود تھے۔ اذ جاء رجل بکتاب و سرۃ، ایک آدمی آتا ہے، اس کے پاس ایک تھیلی ہے، ایک خط ہے لکھا ہوا، آ کے ابن جریج المکی کے سامنے رکھ دیا۔ ابن جریج المکی رحمہ اللہ تعالی اٹھاتے ہیں، اٹھا کے خط کو پڑھا۔ ارسل بعض اخوانہ الیہ، کوئی پرانا یار تھا، دوست تھا، قریبی تھا، مخلص تھا، اس نے وہ خط بھی لکھا تھا اور وہ تھیلی بھی بھیجی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کے لیے اس تھیلی میں بعثت الیک 50 دینارا، 50 دینار میں نے آپ کو بھیجے، وہ دینار آپ لے لیں، اپنی مرضی کی جگہ پہ خرچ کر لیں۔ ابن جریج المکی نے تھیلی پکڑی، اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا، منشی کو بلایا، کہا یہ لے، تو نے 1 رب کے راستے میں دیا تھا نا، مال کے کائنات نے 1 کے بدلے میں 50 عطا کیے۔ وہ رب نہیں رکھتا، نہ کسی کی محنت رکھتا ہے، نہ کسی کی قربانی رکھتا ہے، صرف ہم ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے۔ ہم سودے کی جگہ پہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے ہم ہی تیار ہو جاتے ہیں، ہم سچ کو بیچ دیتے ہیں لیکن شیطان کے جھوٹ کو نہیں ہم چھوڑتے۔ ہم اپنی امانت داری کو بیچ دیتے ہیں۔ دودھ میں اگر پانی ملا بھی لیا جائے کتنی کوٹیاں تعمیر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ رب وہ بہت مخلص ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ بہت دینے والا ہے۔ صرف ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو، اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے جذبات کو، مسلمانوں کو جذباتی نہیں لیکن جذبات اچھے رکھنے والے، عقیدہ توحید کے معاملے میں، رب کے معاملے میں اللہ کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں ہے کیا؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اس سے ڈرتے نہیں کہ اس کے دین پر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے نہیں ڈرتے؟ ہم ڈر جاتے ہیں کہ بچے پرانے لباس پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم ڈر جاتے ہیں گلی میں میرا مکان ٹوٹا ہوا لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے، ہم ڈر جاتے ہیں بیٹی کو جہیز میں سامان کم دیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہم ڈر جاتے ہیں اگر میرے پاس گاڑی نئے ماڈل کی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، ہم ڈر جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اپنے مالک اپنے خالق کی عظمت سے 1 دینار دیا، 50 دینار آ گئے۔ منشی آیا، منشی نے تھیلی پکڑی، دیناروں کو گننا شروع کیا، وہ 50 نہیں تھے، وہ 51 تھے، 50 سے 1 اوپر تھے۔ دوبارہ گنتی کی، دوبارہ احد و 50 دینارا، اسے جو دینار ملے وہ 51 تھے۔ پریشان ہو گیا، کہا یہ 50 نہیں، 2 مرتبہ میں نے گنا، 50 نہیں یہ 51 ہے۔ کہا دیکھ پھر رب کی رحمت ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرا واپس کیا، پھر 50 اللہ تعالیٰ نے تجھے اوپر عطا کیا۔ یہ رب تعالیٰ کی عطا کرنے کے انداز، یہ اللہ تعالیٰ کی وفائیں، یہ ان کے ایک تصویر، ان کی نظیر، ان کا نقشہ ہے۔ بندہ کمزور ہوتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 270، تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165، امام خطیب بغدادی نے صحیح سند کے ساتھ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔ 4 محدث محمد بن جریر بن جزید طبری رحمہ اللہ تعالی سب سے عظیم تفسیر لکھنے والے، پہلی وہ تفسیر جو انہوں نے سندوں کے ساتھ صحابہ سے، تابعین سے نقل کرتے ہوئے لکھی۔ نمبر 2 محمد بن اسحاق بن خزیمہ، محمد بن خزیمہ کے نام یا ابن خزیمہ کے نام سے معروف عظیم محدث، صحیح ابن خزیمہ لکھنے والے، امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ محمد بن نصر المروزی، ان کا چاروں کا نام محمد ہے، محمد بن نصر المروزی، بڑی معروف حدیث کی کتاب قیام اللیل کے نام سے موجود ہے۔ محمد بن ہارون الرویانی، چاروں محمد نام کے محدث دور طالب علمی میں تھے، ہم بھی دین کے طالب علم ہیں، لیکن جب بندے کے ساتھ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ اخلاص والا ہوتا ہے، رب اسے مشکلوں سے نکالتا ہے، کرائسس سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، دکھوں کا مداوا کر دیتا ہے، دکھ میں بھی انسان کو سکون اور لذت ملنے لگتی ہے۔
رب کی رحمتیں جو ملتی ہیں، رب کی عنایتیں ملنے لگتی ہیں۔ چاروں محدث مصر میں موجود تھے، اپنے علمی فیلڈ میں محنت کر رہے تھے۔ کوئی مفسرین کے پاس جا کے تفسیر پڑھ رہا تھا، کوئی محدثین کے پاس جا کے حدیث پڑھ رہا تھا، کوئی فقہاء کے پاس جا کے فقہ پڑھ رہا تھا۔ چاروں موجود تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا جماعت الرحلۃ بین محمد ابن نصر و محمد ابن ہارون و محمد ابن خزیمہ و محمد ابن جریر، چاروں ایک سفر میں تھے۔ اتفاق ایسا ہوا قد ارملوا، چاروں کے پاس سامان ختم ہو گیا۔ نافذہ ما یقودہم، جو ان کو غذا دینے والی چیزیں تھی سب کا سامان ختم ہو گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، اضر بہم الجوع، بھوک نے ستا دیا، بدحال کر دیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیا کریں؟ اتفق رایہم علی ان یستہموا ویضربوا القرآن، اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ ہم قرآن دازی کرتے ہیں، جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ بندہ جائے گا اور سآل لاصحابہ الطعام، اپنے ساتھیوں کے لیے کہیں سے مانگ کر کھانے کا بندوبست کرے گا، انتظام کرے گا۔ پرچی ڈالی، پرچی نکل آئی ایک عظیم محدث کے نام، اور اس محدث کا نام محمد بن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی۔ جب پرچی نکلی انہوں نے کہا ایسے نہیں، دانی ان اصلی الصلاۃ، مجھے اجازت دے میں پہلے نماز پڑھوں گا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ میں مدد حاصل کروں گا، نماز کے ساتھ مدد طلب کروں گا۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ سب سے پہلا در گھر جو نظر آیا وہ اللہ کا ہے، میرا انداز نہیں، میرے معاشرے کا انداز نہیں کہ اگر اولاد کے لیے در اور گھر، دربار، درگاہ، مزار، قبر، طویل، پیر، فقیر، رب کا نام سب سے بعد میں۔ ہم رب کو کریڈٹ پتہ کب دیتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو جائے نا، ڈاکٹروں کا نام، درباروں کا نام، مزاروں کا نام، منتوں کا نام، نظروں کا نام، نیازوں کا نام، چڑھاووں کا نام، اور بگڑی بنانے والوں کا نام، اور جھولیاں بھرنے والوں کا نام، تویزوں کا نام، دھاگوں کا نام، ٹونوں کا نام، گنڈوں کا نام، ہر چیز کا نام لیں گے۔ فلاں بابے کی کرنی ہوئی، فلاں کا ہوا، لیکن جب کوئی فوت ہو جائے جو بھی آ کے کہے گا اللہ کا حکم، گھاٹا سب رب کے کھاتے میں، فائدہ سب کا سب اور اوروں کے کھاتے میں۔ وما قدر اللہ حق قدری، یہ نہیں اللہ سے تعلق۔ ایک مسلمان کا رشتہ رب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ایک تعلق رب کے ساتھ مسلمان کا ایسا نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کو دیکھیں، 10 انگوٹھیاں انہوں نے انگلیوں میں ڈالنی نہیں، ٹھوکی ہوتی ہیں اور پتھر لگے ہوتے ہیں۔ پوچھیں یہ کیا ہے؟ اس میں عقیق پتھر ہے، یہ کیا ہے؟ یاقوت ہے، یہ کیا ہے؟ زمرد ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مجھے نوکری دلواتا ہے۔ اچھا یہ پتھر کیا کرے گا؟ یہ مجھے فلاں کرے گا، اور یہ موجود ہے۔ آپ چلے جائیں لاہور کی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، وہ میلوں پر بیٹھے ہوئے، درباروں میں بیٹھے ہوئے، شیشے کے بڑے بڑے بریف کیس لے کر ان میں انگوٹھیاں اور ان کے نگ چمکتے ہوئے، کوئی یاقوت خرید رہا ہے اپنے حلال کی بہتری کے لیے، کوئی عقیق خرید رہا ہے۔ کبھی رب کے در پہ بھی آ جاتے، کبھی رب کے سامنے بھی سر جھکا لیتے، ہم اپنا تعلق مخلص کر لیتے اپنے مالک کے ساتھ۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے، اے پتھر انکا حجر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے۔ حجر اسود، حجر اسود، وہ پتھر جس کے بارے میں جامع ترمذی میں روایت آتی ہے 870 نمبر، صحیح ابن خزیمہ میں آتی ہے 2733 نمبر۔ میرے آقا نے فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نازل الحجر الاسود من الجنت، یہ حجر اسود کوئی پتھر نہیں، یہ جنت سے آیا ہے، اور جب یہ جنت سے آیا تھا فرمایا ہوا اشد بیاضا من اللبن، دودھ کا رنگ کم سفید ہوتا ہے، اس پتھر کا رنگ زیادہ سفید تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، اس پتھر کو تو کالا کر دیا چومنے والوں کے گناہوں نے، بنو آدم انسانوں کی غلطیوں نے، وہ چومتے ہیں، یہ ان کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ ایک اور روایت جامع ترمذی میں 961 نمبر پر میرے آقا نے فرمایا، یہ حجر اسود قیامت والے دن آئے گا، جاء یوم القیامت عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے پاس، وَلَهُ لِسَانٌ، اس کی زبان بھی ہوگی، وَلَهُ عَيْنَانِ، اس کی 2 آنکھیں بھی ہوگی، زبان سے ينطق، یہ کلام کرے گا، آنکھوں سے یہ لوگوں کو دیکھتا رہا ہوگا، یا بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گا، بتائے گا یا اللہ تیرے فلاں بندے نے بھی تیرے عقیدہ توحید کے ساتھ مجھے بوسہ دیا تھا، یہ وہ پتھر ہے۔ لیکن عمر بن خطاب اکیڈمی، نبوت کی اکیڈمی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ، مسجد نبوی میں بیٹھنے والا وہ مسلمان
مسلمان ہے وہ کھڑا ہو کے وہ ڈٹ کے اشارہ کر کے کہتا ہے انی لعالم، میں جانتا ہوں انک حجر، تو حجر اسود ہے، کعبۃ اللہ کے کونے میں لگا ہوا ہے، جنت سے آنے والا ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو صاف کیا ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں لا تضر ولا تنفع، نہ تو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ مجھے تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، میں تجھے چومنے لگا ہوں، اس لیے چومنے لگا ہوں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ وہ حجر اسود، وہ جنت سے آنے والا، وہ دودھ سے زیادہ سفید، وہ قیامت کو گواہی دینے والا، میرے نبی اسے چوم گئے، صحابہ چوم گئے، فقہا چوم گئے، محدثین چوم گئے۔ اس کے بارے میں فاروق اعظم کا فیصلہ، عمر فاروق کا فیصلہ، زمین پہ سوچے رب قرآن بنا کے اتار دے، اس ہستی کا فیصلہ، زمین پہ چلے شیطان راستے بدل لے، اس ہستی کا فیصلہ کہ تو پتھر نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن ہماری انگلیوں میں، ہماری انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے عقیق ہماری نوکری اچھی کرتے ہیں، ہمارے باس کو ناراض نہیں ہونے دیتے، ہماری دکان چلا دیتے ہیں۔ یہ کیسا تعلق ہے رب کے ساتھ؟ یہ کیسا ہے؟ اقبال نے کیا پیاری بات کہی اور بڑی خوبصورت بات کہی۔ میں کہتا مفتی کا فتویٰ ہوتا نا، لوگ کہتے ہیں یہ سیکٹیرین وائلنس ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، اور اقبال تو وہابی نہیں تھا، اسے تو تم مفکر پاکستان مانتے ہو نا، اسے شاعر مشرق کہتے ہو، 20ویں صدی کا شاعر مانا جاتا ہے۔ اسداللہ غالب بھی اس کے سامنے آ کے گر جاتا ہے، میر تقی میر بھی گر جاتا ہے، ابراہیم توق بھی گر جاتا ہے، مومن خان مومن بھی گر جاتا ہے۔ اسے بلا مقابلہ غزل میں، نثر میں، پیغام میں، شاعری میں سب سے اونچا مانا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کے درجہ، کفر کا درجہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس بندے کو دیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ 2 کروڑ رب دیتا ہے اور جب مل جاتا ہے 2 کروڑ کوٹھی بن جاتی ہے، پھر 2 کروڑ دینے والے رب کو بھول جاتے ہیں۔ ایک ہنڈیا ہماری مشکل کشا بنتی ہے، وہ ہماری کوٹھی کے بنیرے پر موجود ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا رب کے ساتھ تعلق۔ اس سے بھی آگے چلے جائیں، 20 لاکھ کی گاڑی ملتی ہے اور 20 لاکھ کی گاڑی کے پیچھے ٹوٹا ہوا جوتا، آگے ٹوٹا ہوا جوتا باندھا ہوتا ہے، یہ میری گاڑی کا نگہبان ہے۔ رب کو مہیمن نہیں ماننا، رب کو مومن نہیں ماننا، یہ انداز نہیں۔ مسلمان جب رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اللہ عطا کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے لگے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد لینی ہے۔ اتنی دیر میں یدق الباب، کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جا کے دروازہ کھولا، باہر بندہ کھڑا ہے، کہا میں مصر کے گورنر کی طرف سے آیا ہوں۔ فمن فیکم، تم میں ایک بندہ ہے، اس کا نام محمد بن نصر ہے، وہ کون ہے؟ فقیل ہوا ذاک، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے، تھیلی نکالی، 50 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ تم میں ایک بندہ ہے محمد بن خزیمہ، وہ کون ہے؟ کہا وہ نماز پڑھ رہا ہے، 50 دینار کی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ تم میں ایک اور بندہ ہے، اس کا نام محمد بن جریر ہے، وہ کون ہے؟ کہا وہ بیٹھا ہوا ہے، 50 دینار کی تھیلی اسے دے دی۔ تم میں ایک اور بندہ ہے محمد بن ہارون رویانی، وہ کون ہے؟ کہا وہ آخری بیٹھا ہوا، 50 دینار کی تھیلی اسے دے دی۔ کہا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں ہمارے مصر کے گورنر کان قائلا بالامس تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165، کل سوئے ہوئے تھے، فرآ فی المنام، خواب میں دیکھا، ان المحامد قد جیاء، کہ تمہارے علاقے میں 4 بندے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے طالب علم ہے، ایک محدث ہے، ایک فقیہ ہے، ایک مفسر ہے، ایک دین پڑھنے والا ہے، چاروں کو بھوک لگی ہے۔ تو کیسا گورنر ہے، بڑے آرام سے سو رہا ہے، اور اس نے اٹھتے ہی تم چاروں کا پتہ کروا کے مجھے بھیجا ہے، اقسم علیکم، اور قسم بھی دی ہے کہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں اب آسو الیہ احدکم، تم میں سے ایک بندہ اس کے پاس آئے، باقی سامان لے جائے۔ جب بندہ رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے آسمانوں سے رب اس کا انتظام کرتا ہے۔ وَأَلَّا بِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.